بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، آج ہم سلام کے حوالے سے سماعت فرمائیں گے۔ آیت نمبر 86 سے سورہ نساء ہے، یہ 5واں سپارہ ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا۔ اور جب تمہیں کسی لفظ سے سلام کیا جائے تو تم اس سے بہتر لفظ سے جواب دو یا وہی الفاظ کہہ دو، بے شک اللہ ہر چیز پر حساب لینے والا ہے۔ اسلام سے پہلے اہل عرب کی عادت یہ تھی کہ جب وہ ایک دوسرے سے ملتے تو کہتے حیاک اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ تجھے زندہ رکھے۔ اور جب دین اسلام آیا تو اس میں اس کلمے کو سلام سے تبدیل کر دیا گیا، اور یہ کلمہ حیاک اللہ کے مقابلے میں زیادہ کامل ہے، کیونکہ جو شخص سلامت ہوگا تو وہ لازمی طور پر زندہ ہوگا، اور صرف زندہ شخص سلامت نہیں ہو سکتا کیونکہ اس کی زندگی مصیبتوں اور آفات سے ملی ہوئی ہے۔ اس آیت میں سلام کے بارے میں بیان ہوا، اس مناسبت سے یہاں سلام کے چند مسائل بھی سماعت فرما لیں۔ دیکھیں، سلام کرنا سنت ہے۔ ہمارے معاشرے میں ہوتا یہ ہے کہ بعض دفعہ بچوں سے کہا جا رہا ہوتا ہے کہ بھئی تم نے سلام نہیں کیا، تو مذہب اسلام نے یہ تعلیم ہرگز نہیں دی کہ چھوٹا ہی بڑے کو سلام کرے گا تو بڑا بھی چھوٹے کو سلام کر سکتا ہے، اور سلام کرنا یہ سنت ہے اور اس کا جواب دینا یہ واجب ہے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کسی کو ہم نے سلام کیا اور وہ جواب دینے کے بجائے صرف اپنی گردن کو اس طرح ہلا دیتے ہیں اور زبان سے جواب نہیں دیتے، تو اس طرح واجب کا ترک لازم آتا ہے۔ اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو سلام کرنا سنت ہے اور جواب دینا فرض، اور جواب میں افضل یہ ہے کہ سلام کرنے والے کے سلام پر کچھ بڑھائے۔ مثلا شخص نے کسی نے کہا السلام علیکم تو کہے دوسرا شخص وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کہیے، اور اگر پہلے نے ورحمۃ اللہ بھی کہا تو اس میں آپ برکاتہ بڑھائیں، بس اس سے زیادہ سلام و جواب میں اور کوئی اضافہ نہیں۔ تو یاد رکھیں، یہ سلام جب کوئی کرے تو ظاہر سی بات ہے ہم جواب میں جو ہے تھوڑے سے الفاظ بڑھا کر کے، جیسے کسی نے کہا السلام علیکم تو ہم کہیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، کسی نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ہم جواب میں دیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسی طرح یاد رکھیں، بعض لوگوں کو سلام کرنا منع ہوتا ہے، یا بعض لوگ اس طرح کی کیفیات میں ہوتے ہیں ان کو سلام کرنا منع ہوتا ہے۔ سب سے پہلے یاد رکھیں، کافر کو سلام کرنا منع ہے۔ دیکھیں، سلام یہ ایک دعا ہے اور یہ دعا ہم مسلمان ہی کو دیں گے، کسی کافر کو نہیں دیں گے۔ تو لہٰذا کافر کو، گمراہ شخص کو، اسی طرح فاسق اور استنجا کرتے مسلمانوں کو سلام نہ کریں۔ یوں ہی جو شخص خطبہ یا تلاوت قرآن یا حدیث یا مذاکرہ علم، اذان اور تکبیر میں مشغول ہو، اس حال میں ان کو بھی سلام نہ کیا جائے۔ ہم نے بعض دفعہ دیکھا مسجد میں جیسے لوگ بیٹھے ہوئے، کوئی نماز کا انتظار کر رہا ہے جماعت کا، کوئی قرآن پڑھ رہا ہے، کوئی وظیفہ پڑھ رہا ہے، کوئی جو ہے ذکر و اذکار کر رہا ہے، ایک شخص آتا ہے مسجد میں بلند آواز سے سب کو سلام کرتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو یہ طریقہ بھی غلط ہے۔ اس طرح اس وقت سلام کرنے کا یہ محل نہیں ہے، یہاں پر آپ سلام نہیں کریں گے۔ ہاں، نماز ہو جائے تو اس کے بعد فردن فردن جیسے لوگوں سے مصافحہ کرتے ہیں، سلام کرتے ہیں، تو یہ طریقہ کار بالکل درست ہے۔ اس حال میں بھی سلام نہ کیا جائے، یعنی جیسے قرآن پڑھ رہا ہو، کوئی حدیث پڑھ رہا ہے، اسی طرح ذکر و اذکار کر رہا ہے، بیان کر رہا ہے، تو انہیں سلام نہ کریں۔ اور اگر کوئی سلام کر دے تو ان پر جواب دینا لازم نہیں، یعنی میں نے آپ کو بتایا جیسے کوئی قرآن پڑھ رہا ہے اسے سلام کیا گیا، اس پر جواب دینا واجب نہیں۔ کوئی ذکر و اذکار کر رہا ہے، کوئی بیان کر رہا ہے، کوئی علم دین لوگوں کو سکھا رہا ہے، اسے کسی نے سلام کیا تو اس پر جواب دینا واجب نہیں۔ اسی طرح بعض لوگوں کو اور سلام نہ کیا جائے، مثلا وہ کون، جو شخص شطرنج یا اسی طرح تاج کھیل رہا ہو، اس طرح کے گیم جو ہوتے ہیں وہ کھیل رہے ہو، یا اسی طرح کوئی بیت الخلاء میں ہو، یا اسی طرح کوئی براہنہ ہو، تو اسے سلام نہ کیا جائے۔ آدمی جب اپنے گھر میں داخل ہو تو بیوی کو سلام کرے۔ بعض جگہ یہ بہت بڑی رسم ہے کہ میاں بیوی کے اتنے گہرے تعلقات ہوتے ہوئے بھی ایک دوسرے کو سلام کرنے سے محروم جو ہے رہتے ہیں، حالانکہ سلام جس کو کیا جاتا ہے اس کے لیے سلامتی کی دعا ہے۔ یہاں میں ایک وظیفہ بھی آپ کو بتاؤں گا گھر میں برکت کا، کہ جب گھر میں داخل ہو تو بلند آواز سے گھر والوں کو سلام کریں، اور 3 مرتبہ یا 1 مرتبہ سورہ اخلاص قل هو اللہ احد یہ پوری صورت آپ پڑھ لیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا آپ کے گھر میں برکتیں، رحمتیں نازل ہوں گی۔
یاد رہے بہتر سواری والا کمتر سواری والے کو، اور کمتر سواری والا پیدل چلنے والے کو، اور پیدل چلنے والا بیٹھے ہوئے کو، اور چھوٹا بڑے کو اور تھوڑے زیادہ کو سلام کریں۔ لہذا سلام میں جو ہے انسان کو چاہیے کہ پہل بھی کرے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے سلام کرنے میں ثواب زیادہ ہے اور سلام کرنے میں عاجزی بھی ہے۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو سلام کرتا ہے مسلمان کو اسے جو ہے اللہ تبارک و تعالی 90 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ اسی طرح جو شخص یہ چاہتا ہے کہ تکبر سے بری ہو تو اسے چاہیے سلام میں پہل کرے، یعنی سلام میں بندہ پہل کرے گا تو انسان تکبر کی بیماری سے بھی محفوظ رہے گا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل مبارک ہے کہ آپ بچوں کو بھی سلام کیا کرتے تھے، تو لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو بھی ہمیں زندہ کرنا چاہیے کہ ہم چھوٹوں کو بھی سلام کریں۔ مذہب اسلام نے چھوٹے اور بڑوں کی تخصیص بیان نہیں کیا، ہونا تو یہ چاہیے اولاد کی تربیت کے لیے یا بچوں کی تربیت کے لیے انہیں سلام کرنا سکھایا جائے، بتایا جائے، تاکہ وہ بڑوں کا ادب و احترام بجا لائیں، بڑوں کو ادب سے سلام کریں، یہ تربیت کے لیے ہونا چاہیے۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ جیسے بعض لوگ انا کا مسئلہ بنا لیتے کہ ہم فلاں کو سلام نہیں کریں گے، اسی طرح ہم اپنے خاندان کے فلاں افراد کو سلام نہیں کریں گے، یا ہمیشہ چھوٹا ہی بڑے کو سلام کرے۔ تو اگر اب بڑے نے سلام کر دیا تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، اور یہ سلام کرنا جو ہے یہ ایک دعا ہے، یعنی آپ دعا دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ تمہیں سلامت رکھے، تو یہ دعا ہم مسلمان ہی کو دے سکتے ہیں۔ یقیناً آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، ویڈیو پسند آئی تو لہٰذا ویڈیو کو لائک بھی کر دیں اور ویڈیو کو شیئر بھی کیجیے گا، ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔